الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی زینہ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آب کی نئے رنگ تیرے محیط میں حباب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و ازدحام. حمد و صلات کے بعد معزز و محترم سامعین و سامعات ذوی الاحتشام، آج کی یہ محفل پاک سالانہ ختم پاک اور برسی کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ ایسے اعتقاد عطا کیے جن میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان کا دنیا سے برزخ کی طرف منتقل ہو جانا اس کے دنیاوی معاملات کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتا. اس کی اولاد، اس کے پیچھے رہنے والے، اس کے نیک اعمال، اس کے صدقہ جاریہ، یہ سارے وہ عمل ہیں جس کا فائدہ مرنے والے کو قبر میں تواتر کے ساتھ پہنچتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ یہ عمل بھی قبر میں ثواب کے ذریعے پہنچتا ہے. اولاد صالح، نیک اولاد، ان کی دعائیں اور عمل بھی مرنے والے کے لیے برزخی زندگی میں فرحت کا سبب بنتے ہیں. تو ان محافل کا ایک مقصد تو ایصال ثواب اور اس کی ترغیب ہے، اور دوسرا حقوق العباد کی تکمیل ہے، اور تیسرا کسی کے لیے جب ہم دعا میں شریک ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے زندگی کے معاملات پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جانے والے تو چلے گئے، ہم ان کے لیے دعا میں شریک ہیں، ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں. یہ فکر آخرت اور ذکر موت انسان کو قرب الہی کا ذریعہ عطا فرما دیتی ہے. تو گرامی کا حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اہل خانہ نے کہا آپ نے بات کرنی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر میں نے پچھلے دنوں کچھ کام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں، ساری زندگی بھی ہم اس پہلوؤں میں سے کسی ایک کی بھی بات کریں تو اس پر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انفرادیت کے اتنے زیادہ دلائل ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو مکمل نہیں ہو سکتا. 20ویں صدی کے بعد سیرت نگاری پر جو کام ہوئے اس میں ڈیفرنٹ مناہج سامنے آئے، ڈیفرنٹ اسلوب سامنے آئے، اور اس طرز نگارش میں بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
ان کی زندگی پر محدثانہ بحث کی، بعض نے فقیہانہ بات کی، اور بعض کا اسلوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اخلاق کریمانہ کو ثابت کرنا ہے۔ اس طرح مختلف ڈائمنشن ہیں۔ آج اس میں سے ہم ایک بات کریں گے، سیرت طیبہ اور اخلاق کریمانہ۔ گرامی حضرات، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اخلاقی اقدار میں بہت سا انحطاط ہے، تو ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جاننے کی کوشش کریں گے وہ کون سی اخلاقی اقدار ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سی مورل ویلیوز ہیں جس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی میں بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ہماری شخصیت میں بھی نکھار آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے محبوب اللہ نے اخلاق کا سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی اگر بات کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے سن، قرآن سارا ہی میرے محبوب آقا کا اخلاق ہے، قرآن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ قرآن کی آیات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان افعال اعمال پر بھی نازل ہوئیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادر فرماتے یا صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض گزار ہوتے ہیں، اللہ قرآن کی آیتیں ہوتا ہے۔ تو اخلاق کریمہ کا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ ذکر کرتے ہوئے آپ کو اخلاق کریمانہ میں اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کر دیا۔ اور گرامی حضرات، ایک مسلمان بحیثیت مومن جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ کو دیکھتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر بھی اس کو اپنانے سے ایک ایسا چینج آتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک انفرادی طور پر لوگوں کے سامنے اپنے معاملات کو پیش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کی ایک جھلک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی احد میں شہید ہوئے، اور صرف شہید ہی نہ ہوئے، ان کو مسلح بھی کر دیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کہتے ہیں کبھی ہم نے اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا سرکار اپنے چچا کی شہادت پہ رو رہے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے، سرکار کی پھپھو ہے، وہ جب آئیں تو سرکار نے روک دیا، کہا میری پھپھو آپ نہیں دیکھ سکتی، مسلح ہو چکا تھا، ان کے کان کے اور جسم کے اعضاء آنکھ وغیرہ نکال دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرط جذبات میں ہے۔ جس وقت شہداء احد کا جنازہ لایا جاتا ہے، سرکار نے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جنازے آتے گئے، سرکار فرماتے میرے چچا کا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ سرکار نے 70 مرتبہ اپنے چچا کے جنازہ پر مغفرت کی دعا فرمائی۔ کثرت دعا، عموماً جنازے کے بعد ہم ایک دعا کرتے ہیں، کوئی 2 کر لے، 3 کر لے تو لوگ بھی بولنا شروع جی بات نہیں کرو، لیکن ہمارے آقا نے 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 70 دفعہ اپنے چچا کے جنازہ پر بخشش کی دعا فرمائی۔ ان کی تدفین ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تدفین میں خود شامل ہوتے ہیں۔ کفن بھی اتنا چھوٹا ہے کہ سر ڈانپا جائے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈانپا جائے تو سر ننگا، اذخر گھاس ڈال کر ان کے پاؤں پر ان کی تدفین کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ان کے لیے تیسرے دن اہتمام کرتے ہیں سال ثواب۔ انوار ساتیہ میں عبد السمی رامپوری نے اس کو نقل کیا۔ پھر 7ویں دن، پھر 40ویں دن، پھر سال کے بعد۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقاعدہ ہر سال بالعموم شہداء احد کے لیے اور بالخصوص اپنے چچا کی بخشش کے لیے اور ان کے لیے دعا کا اہتمام سال کے بعد فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ عمل مبارک صرف یہی نہیں، آپ ہر بدھ کو پیدل چل کے جاتے اور ان کی قبر پہ جا کے آپ بخشش کی دعا کرتے، یہ آپ کا عمل زندگی بھر جاری رہا۔ یہ کثرت سے دعا کرنا اور ہفتے میں ایک دن مقرر کر کے جانا اور پھر سال کے بعد پھر ان کے لیے شہداء احد کے مقام پر پہنچ کر میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر سجانا اور پھر ممبر پہ بیٹھ کر سرکار اپنی نعت پڑھتے، خطاب فرماتے۔ نعت کے الفاظ یہ ہیں، سرکار فرماتے انی فرط لکم، ایسے آبا میں تمہارا پیش رو ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنی شان بیان کرتے اور میدان احد میں بیٹھ کر اپنے چچا کے لیے سال کے بعد ان کے لیے دعا کا اہتمام فرماتے۔ تو گرامی قدرات، یہ احادیث، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو اپنے پیاروں کو دعاؤں میں یاد رکھنا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ بھی ہمارے آقا کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر ہفتے جانا، دعا کا اہتمام کرنا، پھر ان کے لیے یہ سارے کا سارا عمل سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے رکھا اور بتایا کہ کسی کے وصال کے بعد ان کو دعاؤں میں بھولنا نہیں ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ بھی، جیسے سرکار سال کے بعد صحابہ کے ساتھ جمع ہو کے جاتے اور اکیلے بھی قبر پہ جاتے ہر بدھ کو، اور میں انفرادی ایصال ثواب بھی ہوتا ہے، اجتماعی ایصال ثواب بھی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو آج بھی امت کے لیے بشر راہ ہے۔ لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو اس سے اور بھی ہے۔ فتح مکے کے بعد جس وقت وہ کفار جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا مصلح کرنے والے تھے، حضرت وحشی بھی چپتے چپتے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ کسی نے کہا اس بارگاہ میں جاؤ، اس بارگاہ میں رحمت ہی رحمت ہے، وہاں انتقام اور بدلے نہیں لیے جاتے، وہاں معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت وحشی بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے سرکار تک پہنچ گئے، عرض کرتے ہیں پیارے آقا مجھے معاف کر، کلمہ پڑھا دیا۔ سرکار نے فرمایا انت وحشی، تو وحشی بن حرب ہے؟ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا میری بارگاہ میں آ گیا ہے، جاؤ ہم نے معاف کر دیا، بیٹھو۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ فرمایا بتاؤ میرے چچا کی شہادت کا پس منظر کیسے ان کو شہید۔ اب وہ سارا بتاتے ہیں پیارے آقا، وہ تو ایک ایسے کڑیل جوان کی طرح سینہ تان کر بہادری کے ساتھ احد کے میدان میں کھڑے تھے، اور جس طرف رخ کرتے صفوں کو پلٹ کے رکھ لیتے۔ اچانک ایک جگہ جھکے، ان کی ناف سے زرہ اٹھی تو میں نے برچا مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا وحشی معاف تو تجھے کر دیا، اب میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ تم جب میرے سامنے آؤ گے مجھے اپنے چچا کی یاد آ جائے۔ لیکن سیرت طیبہ کا یہ جو پہلو عفو و درگزر ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہترین میسج کنوے کرتا ہے، ایک پیغام ہمیں دیتا ہے۔ آج ہم نے دلوں میں انتقام اور لوگوں سے بغض اور عداوت کے کتنے ہی پہلو پال رکھے ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کبھی سرکار نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم تھا، بردباری، وہ آپ کے غصے پر غالب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دین اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہماری جو آئیڈینٹی ہے، ہماری جو شناخت ہے، جو ہمارا تشخص ہے،
وہ بری طرح ڈیمیج ہو چکا ہے. اخلاقی اقدار تو ہم سے دور چلی گئی ہے. انٹرنیشنل لیول پر اگر ہم کسی سے ٹریڈنگ بھی کریں وہ کہتے ہیں پاکستانی. نہیں، اس کی وجہ ہمارے مورل، ہمارے اخلاقیات بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو چکے ہیں. آئیے آج اسی سال ثواب کی محفل میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کچھ اخلاقی اقدار سیکھنے کی کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کا وعدے کو پورا کرنا، آپ کا عدل و انصاف کے پیرامیٹرز کو پوری دنیا کے سامنے رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام قانون کے بارے میں امت کے سامنے مثال قائم کرنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عفو و درگزر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کسب حلال کی طرف رغبت دلانا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں شرم و حیا کے تصور کو شامل کرنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کو اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنے کا حکم ارشاد فرمانا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بھی انصاف کے تقاضوں کو پیش کرنے کے لیے امت کے سامنے پیش کر دیا. اور سچائی کا مقام یہ ہے کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آئے، اپنی برائیاں گنوانے لگے، جی میں شراب بھی پیتا ہوں، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، جھوٹ بھی فلاں. فرمایا صرف ایک ہی مجھ سے وعدہ کرو، بولو گے تو سچ ہی بولو. کہا جی ایک ہے، چلو ٹھیک ہے. لیکن جب شراب پینے لگے رات کو، کہا بھی اگر صبح سرکار نے پوچھا تو بتانا پڑے گا. چوری کرنے لگے تو انہوں نے کہا جی بتانا پڑے گا. اور جھوٹ تو بولنا ہی نہیں، سچ ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا وصف ان کی ذات میں پیدا کیا، ان کی زندگی کی ساری برائیوں سے نجات مل جاتی. انسان کے اندر 6 نیگیٹو فورسز ہیں، 6 اور 7واں درجہ اعلیٰ ہے. بندہ نفس امارہ کی علائشوں میں جب مبتلا ہو تو پھر گناہ اور خیر کے اندر تمیز ختم ہو جاتی ہے. نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، اور جب نفس امارہ سے انسان نجات حاصل کرے تو اللہ نفس لوامہ کی دولت عطا فرماتا ہے. نفس لوامہ میں اس کے دل میں ملامت ہو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. یہ ملامت جو ہے یہ انسان کو قرب الہی کا ذریعہ عطا فرماتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات نفس کو دبا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ اس کو جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دیتا. اور یہ خیال اس وقت پیدا ہوگا جب آپ تنہائی کو بھی پاک رکھتے ہوئے خوف خدا اور خشیت الہی سے وابستہ ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، آپ حیران ہوں گے. آج کچھ لوگ بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کاؤنسلنگ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ایک شخص نے برائی کی اجازت مانگی سرکار سے اور کھلے عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا، بڑے پیار سے ترغیب دلائی. فرمایا اگر تو برائی کی طرف جائے گا تو وہ بھی تو کسی کی عزتیں ہوتی ہیں. ایسی اس کی سوچ کو بدلا کہ اس کی کاؤنسلنگ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ساری کی ساری برائیاں چھوڑ کے دامن اسلام میں آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو شرم و حیا کا تصور دیا. آج دوسری قومیں ہم پہ ہنس رہی ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ آج مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے آج حیا کی چادر کو تار تار کر دیا گیا. آج دنیا کے مختلف ممالک کے سامنے قطر نے ثابت کیا کہ فیفا ورلڈ کپ کے اندر 28 دن اپنی مسجدیں بھی کھلی رکھیں گے اور اللہ اس کے رسول کا پیغام بھی عام کرے گا. انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اسلام کی بھی ایک آئیڈینٹی ہے. یورپ نے کہا ہم تمہارے ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کہا ہم تمہاری وجہ سے 28 دن اپنے دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. جاؤ اپنے تیاروں کو لے کے واپس، ہم جس پرستی کا لوگو اتارو، ہم پھر قطر میں تمہارے جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت دیں. مسلمان جب اپنی آئیڈینٹی پہ قائم ہو جائے
دنیا کی ساری قوتیں جھکنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک مثال اور ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ گرامی قدرات، سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شرم و حیا کے تصور کو مسلمان اپنائے، جس کی چادر آج تار تار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آج مسلمان بیٹی کو سیدہ کائنات آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کے وصف کو سکھانا ضروری اور لازم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بطور ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو مستفید ہوئے، ان میں سب سے زیادہ قرب پانے والے جن کا آج یوم وصال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کے اوصاف اگر میں آپ کو ایک جھلک دکھاؤں، خدا کی عزت کی قسم انسان کی عقل مفقود ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، کچھ چیزیں وہ ہیں جو بائی نیچر ہیں آپ کی باڈی میں، جس میں آپ کو اختیار نہیں ہے، اسے کہتے ہیں فطرتی تقاضے۔ میں آپ کی یہاں انتہائی توجہ چاہوں گا تو میری بات یہ آپ سمجھ سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کی محبت میں ایسے رنگ ڈھنگ گئے، عشق مصطفیٰ ایسے غالب آیا، اپنے فطرتی تقاضوں پر بھی اللہ نے ان کو کنٹرول عطا فرما دیا، وگرنہ فطرت پہ کنٹرول نہیں ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ انسان کی باڈی میں میڈیکل کہتی ہے کہ ریفلیکس ایکشن ہے۔ ریفلیکس ایکشن کیا ہے؟ آپ کوئی چیز گرم کر رہے ہو، آپ کا ہاتھ گرم چیز پہ چھوئے، آپ کا ہاتھ پیچھے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہاتھ کو آگ میں رکھیں اور گرم محسوس کریں پھر پیچھے کریں، آپ کا ہاتھ لگتے ہی پیچھے ہوگا۔ یہ جو پیچھے ہوا ہے یہ آپ کے ارادے سے نہیں ہوا، یہ اللہ نے آپ کی باڈی میں ریفلیکس ایکشن رکھا ہے۔ فطرت کہتی ہے چلتے ہوئے پاؤں میں کانٹا چبھے تو پاؤں خود اوپر ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں کہ آپ کانٹے کو اچھی طرح آبزرو کریں، اس کا درد محسوس کریں پھر اوپر کریں۔ آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھا، پاؤں اوپر، یہ کیا ہے؟ ریفلیکس ایکشن۔ واہ ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان۔ اقبال کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ علامہ کہتے ہیں مسلمان آج تو سرکار کی محبت سے خالی ہوا، ذرا سوچ وہ محبتیں جو اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں رچ بس گئیں، وہ بادہ نشین پھر پوری دنیا کے امام بن کے آئے، پھر دنیا کی نعمتیں ان کے قدموں میں تھیں، جو کھجوریں کھا کے اور ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے، جو ایران کی بادشاہت پہ راج کرتے ہوئے 17 پیوند کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کر رہے تھے۔ وہ کون سی ایسی چیز تھی؟ اقبال کہتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں ان کے قدموں میں ڈال دی۔ فطرت کہتی ہے کہ پاؤں خود اٹھتا ہے، فطرت کہتی ہے ہاتھ پیچھے ہٹتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایڑی ایسے لگا رکھی ہے غار میں، ادھر سے سانپ نے ڈسا، فطرت کا تقاضا ہے پاؤں فوراً پیچھے ہٹنا چاہیے، اس لیے کہ ریفلیکس ایکشن میں ارادہ نہیں ہوتا، لیکن جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ رچ بس جائے اللہ فطرت بھی ان کے کنٹرول میں دے دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لم یتحرک مخافتا ان ینتبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے پاؤں کو ٹکا کے رکھا، حرکت بھی نہ کی کہیں میرے آقا بیدار نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق تیرے عشق اور محبت پہ بھی قربان جائے، ایسے پاؤں، اور زہر جسم میں داخل ہوا، اور جب وہ زہر کی شدت ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جب ٹپکنے لگتا ہے، واہ ابو بکر صدیق تیرے اس آنسو کے قطرے پہ بھی قربان جائے۔ یہ نقرہ آپ جس وقت ٹپکتا ہے، اس آنکھ سے سرکار کے چہرے تک جو سفر ہو گیا وہ معتبر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس نیچے ہے، سرکار بیدار ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ توجہ، یہاں جو اہل علم ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ ہم جب عربی پڑھاتے ہیں گرامر تو اس میں ہم ایک قاعدہ پڑھاتے ہیں التحذیر۔ تحذیر اسے کہتے ہیں کہ اگر وقت مختصر ہو تو عامل کو معذوف کر کے معمول کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، نحو کے اندر باقاعدہ طور پہ اس پہ بڑی بحث کی جاتی ہے، اسے التحذیر کہتے ہیں۔
یعنی کہ عامل کو حذف کر کے صرف معمول کو ذکر کرنا وقت کی قلت کی وجہ سے. میں آپ کو ایگزامپل میں سمجھاؤں گا تو سمجھ آئے گی. آپ کسی شیخ کے ساتھ جا رہے ہوں، بزرگ ہیں، استاد ہیں، اچانک آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، آپ سے پوچھا جائے کیا ہوا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے استاذ العلماء، شیخ الحدیث، عالم نبیل، فاضل جلیل، مجھے کانٹا چبھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام پہ وقت مختصر ہے. اب آپ کو صرف اپنی اس تکلیف کا اظہار کرنا ہے، عامل کو حذف کر کے معمول کو ذکر کر دیا جاتا ہے. ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان جائیں، جو درد اور شدت میں بھی سرکار کے ادب کو منحوظ غادی رکھے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. پاؤں کے اندر شدت سے درد ہے، آنسو نکل پڑے، چہرہ مصطفیٰ پہ گرے، سرکار بیدار ہوئے، پوچھا کیا ہوا، چاہیے تھا کہ آپ کہتے جی سانپ نے ڈسا ہے. آپ اس مقام پہ بھی کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، میرے آقا میرے ابو بھی آپ پہ قربان ہو جائے، میری ماں بھی آپ پہ قربان ہو جائے، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. پتہ چلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جس صحابی کو سب سے زیادہ فیض ملا اور سرکار کے رنگ میں ڈھنگ گئے، وہ ابو بکر صدیق بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا کے سامنے سمبولیکل ایک میسج دے رہے ہیں اور ایک پیغام دے رہے ہیں. لوگوں، دنیا میں کامیابی کا یہی راز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کے ساتھ وابستہ ہو. پھر جان، مال، آبرو، عزت، سب کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کی عظمت پہ قربان کر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کو اپنایا، جس کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا. آج دل کی قدورتوں سے بہت سے لوگ دور ہو گئے، چھوٹی چھوٹی نفرتوں کو ہم نے دلوں میں پال رکھا، جس سے ہم نے اپنے رشتوں کو بھی دور کیا. آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہم اس پہلو کو بھی اپنائیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8 ہجری کو مکہ فتح کیا، صرف 11,000 لوگوں کے ساتھ. اور مکہ فتح کے بعد لوگ کہہ رہے تھے اب تو لاشیں کٹیں گی، اب تو اس طرح لوگوں سے انتقام لیا جائے گا کہ لوگوں کو پھر دنیا کے اندر جنہوں نے تکلیفیں اور پریشانیاں دی تھیں رہنے نہیں دیا جائے گا. ہمارے آقا نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تم پر کوئی بدلہ نہیں لیں گے. اذهبوا، جاؤ تم، فانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، ہم نے تم سب کو خدا کے لیے معاف کر دیا. The eyes of human history has never seen the peaceful person like the peaceful person of the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہم پوری دنیا کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں اور باقاعدہ کہ انگریز مورخ نے لکھا اس بات پر، اس نے کہا مکہ فتح نہیں ہوا بلکہ محمد نے محمد کو فتح کر لیا. صرف 11,000 لوگ تھے. توجہ، میں کہتا ہوں اکثر لوگ 4 سال پارٹی کے لوگوں کو بدلتے ہیں، وہ پارٹیاں نہیں بدلتے ہیں، 4 سال مراعات بھی دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے آقا نے صرف 2 سال میں 8 ہجری کو مکہ فتح ہے، 10 ہجری میں 1,40,000 صحابہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے. 10 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا. ڈاکٹر حمید اللہ کو پڑھے اس مقام پر، میں صرف شارٹ آپ کو اشارے کر رہا ہوں، وگرنہ یہ موضوع تو گھنٹوں پر ہوئی. کہا اس وقت سرکار کا یہ جو ترہ امتیاز تھا، غیروں کے دلوں میں بھی سرکار کی محبت رچ بس گئی. کہا یہی اللہ کے سچے نبی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کسی کی ذات برادری پر عزتوں سے نہیں نوازا، بلکہ حضرت بلال کو کہا بیت اللہ کی چھت پہ آئے تو ہی چڑھے، تاکہ یہ ساری تفریق مٹ جائے. اور قبائلی تفریق مٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں سملیرٹی کا اور مساوات کا ایسا تصور قائم کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حیات طیبہ پر آج دوسرے مذہب والے بھی ریسرچ اور تحقیق کر کے اپنی زندگیوں کے اخلاقی اقدار کو بہت بلندی تک لے گئے. لیکن آج مسلمان جو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان اخلاقی اقدار سے دور ہو گئے. آج کی اس سال ثواب کی محفل میں
اس طرح مجھے حکم ہوا سیرت طیبہ کے میں نے چند گوشے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ ہونے والے ان پاک صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا میں نے صرف ایک پہلو رکھا ہے کہ اگر آپ سرکار سے سچی وفائی کریں، اللہ فطرت کے تقاضے بھی آپ کے کنٹرول میں دے دیتا ہے، باقی چیزیں تو آپ کے پاس، یہ فطرت بھی کہ جس پر بندے کا اختیار ہی یہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو قبول فرمائے۔